خرم صاحب آپ بتائیے گا، مختلف آپشنز حکومت کے سامنے ہو سکتی ہیں کہ کیسے کاسٹ جو ہے اس کو میٹیگیٹ کریں، اس کا امپیکٹ کم سے کم ہو۔ ایک طریقہ کار جو میرے ذہن میں ہے، میں اس کو پچھلے کئی روز سے ڈسکس کر رہا ہوں پروگرام میں، آپ سے بھی رائے چاہوں گا کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ بلانی چاہیے، اور ریونیو جو ایف پی آر اکٹھا کرتے ہیں ڈویزبل پول میں جانے سے پہلے اس میں آپ کو کوئی 1,000 روپے کا فنڈ کریٹ کرنا پڑے گا۔ ادروائز اس کاسٹ کو آپ سارا فیڈرل گورنمنٹ اٹھا نہیں سکتی، آپ کے لاسز اتنے بڑھ جائیں گے فیڈرل لیول کے اوپر کہ وہ ہمیں مینیج کرنا مشکل ہو جائے گا۔ جی میں تو ایک سٹیپ آگے جاؤں گا. میرے خیال میں اب حالات بہت تیزی سے اس طرف چل رہے ہیں کہ پاکستان کو ایک مالیاتی ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے اس ایشو کے لیے، چاہے وہ 3 مہینے کے لیے ہو، بجٹ تک ہو، لیکن اس ایشو کو ہینڈل کرنا ہے کہ پاکستان کے عوام کو بھی جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ان کو اس یہ جو اثر آ رہا ہے اس سے بچانا ہے. دوسری طرف جہاں قیمت کا ایشو ہے، ساتھ ہی سپلائی کا بہت بڑا ایشو ہے کہ سپلائی کو مینٹین رکھنا. ابھی تک تو حکومت کامیاب ہے کہ سپلائی کے ایشوز میں ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں آئی، اور سعودی عرب نے ہماری ہیلپ کی کہ جو ریڈ سی پہ ان کی پورٹ ہے وہاں سے وہ انہوں نے سپلائی دی. لیکن آپ کو پتا ہے فجیرہ میں ہم نے کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ہوئی، تو لہٰذا سپلائی کو مینٹین رکھنا بھی ایک چیلنج ہوگا. آف کورس عوام کو اور صارفین کو تکلیف ہے قیمت کی، لیکن اکانومی کا چلتے رہنا کسی بھی لیول پہ وہ بھی ایک پرائیورٹی ہے. تو جو بہت ساری باتیں تو سلیری صاحب نے کر دی ہیں. ریمیٹنسز کا ایشو ابھی تو نہیں ہے، لیکن اگر یہ تناؤ جاری رہتا ہے تو 2 یا 3 مہینے کے بعد وہ بھی ایک سنجیدہ معاملہ پاکستان کے لیے بن سکتا ہے. ہماری بہت ڈپینڈنس ہے اپنا بیلنس آف پیمنٹس مینٹین کرنے کے لیے. تو بہت سارے چیلنجز ہیں چونکہ لاکھوں پاکستانی خاص طور پہ سعودی عرب اور یو اے ای میں روزگار کے لیے وہاں کام کرتے ہیں، مقیم ہیں. تو ان کے اوپر جو اثر ہوگا، یا ان میں سے جو زیادہ آئی تھنک ٹیمپرری ویج والے ہیں اگر ان کو ریلیز کیا جاتا ہے یا واپس بھیجا جاتا ہے، تو یہ سارے ایشوز پاکستان کے لیے ایک مشکل کا باعث بن رہے ہیں. لیکن اہم میں پھر کہوں گا سب سے اہم یہ ہے کہ عوام کو انسولیٹ کر کے سپلائی کو اگر ہم یقینی بنا سکے تو پھر ہم یہ جو دھچکا ہے عوام اس کو کو سہ انسولیٹ جائیں گے. کیسے کریں؟ پاکستان آپ کے ذہن میں کیا ہے، کیا طریقہ کار اختیار جی کیا جائے؟ جی یہی جو آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ ہمیں جو ہے ٹیمپرریلی جتنے بھی ایک کیلکولیشن اس کی ہو سکتی ہے کہ جتنی بھی ہمیں ایک کشن کا یا ایک فنڈ کریٹ کرنا ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے، تو صوبوں کو جو ریکویسٹ جو کرنی ہے. لیکن آئی تھنک اس سے پہلے یہ بھی ہمیشہ سی سی آئی میں ڈسکشن جو ہے وہ شکار ہو جاتی ہے دوسرے ایشوز کا، سیاسی ایشوز کا. تو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ اگر یہ ایک یا تیل کی قیمت ایک خاص لیول سے اوپر جاتی ہے $130 یا 125 سے، تو ضرور اس پر سوچنا چاہیے کہ کیا ایک محدود مالیاتی ایمرجنسی لگا کر جو وفاقی حکومت ہے وہ اپنے لیے وسائل پیدا کر لے. کیونکہ ملک ہم سب کا ہے، سب صحیح۔ کا سانجہ ہے. کسی کو اگر ملک کو ریلیف ملتا ہے، پورے ملک کو ریلیف ملنا ہے، صرف ایک صوبے کو نہیں ملنا. تو اس پہ سنجیدگی سے سوچنا چاہیے. اسی لیے آئین میں یہ اس طرح کی جو گنجائش ہے وہ رکھی جاتی ہے کہ حکومت کے پاس لیوے ہو کہ جب ضرورت پڑے. آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ صوبوں کے پاس تو یوزولی ہم وسائل کی کمی نہیں ہے. اب یہ مالی سال کا 9واں مہینہ جا رہا ہے، لیکن باقی حکومت تو مستقل کمی کا شکار ہے. اور آنے والے دنوں میں ہم سب کا ایک چونکہ مشترکہ کاز ہے، تو سنجیدگی سے جو آئینی اس میں گنجائش ہے اس پر سوچنا چاہیے. سر کیا مہنگائی کے اوپر اثرات مرتب ہوں گے یہ جو تیل کی قیمتیں اور بحران ہے ایران کی جنگ کے بعد؟ تھینک یو ویری مچ جی فار انوائٹنگ میں. فائٹ کے بہاف پہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے بات کرنے کا موقع دیا جی. اس میں بنیادی جو انفلیشن ہے دیٹ از ویری سینسٹیو، جو انٹرنیشنل آئل پرائسز ہیں اس کے ساتھ سینسٹیو ہے جی یہ کافی زیادہ. لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے ٹورڈ سی پی آئی انفلیشن، اس میں ڈپینڈز کہ گورنمنٹ اس کو مارکیٹ پرائسنگ کس طرح سے ڈٹرمن کرتی ہے. لائک فوری امپیکٹ پاس آن نہیں کرتی تو اس کی فیوچر میں امپلیکیشن جو ہیں وہ ملٹی فولڈ ہیں. لیکن اس کا جو امپیکٹ ہم نے جو انیشل ورکنگ کی ہے، اس کا پیٹرول اور ڈیزل دونوں کے چینل سے جو ہے وہ کافی اس کا پرائسز جو ہے وہ ایسکیلیٹ کریں گی آنے والے کچھ مہینوں میں.
لائک اگر ہم مائلڈ بات کرتے ہیں تو مائلڈ میں یہ 1.78% جو ہے وہ بیس لائن سے اس کی انکریز ہے، سرٹنلی مینیجیبل ہے. لیکن جس طرف چیزیں جا رہی ہیں پاسبلی یہ مینیجیبل شاید نہ رہے. نیچرلی اس کے لیے فسکل اسپیس آپ کو کریٹ کرنی پڑے گی وداؤٹ ہرٹنگ دی آئی ایم ایف پروگرام اینڈ جو آپ کا پبلک فائنینس میں جو بیسک پیرامیٹر یوز ہوتا ہے پرائمری بیلنس، اس کو ہرٹ کیے بغیر، جس میں صوبوں کا کافی رول ہو سکتا ہے. تو بنیادی طور پہ انفلیشن کا جو امپیکٹ ہے وہ یہ 12 سے 13% تک جو ہے وہ جا سکتا ہے. اور ان سم کیسز جہاں پہ اگر ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ ڈسٹربنس ہوتی ہے تو اس کو آپ زیادہ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ سلولی ہوگا آنے والے 1 سے 6 مہینوں کے بیچ میں. جی اچھا ڈاکٹر شہزادہ صاحب، جو ابھی پرائسز ہیں دبئی میں اور عمان میں وہ $150 سے اوپر کروڈ جا چکے ہیں. ہم برینٹ کی پرائسز عام طور پر کوٹ کرتے ہیں، پاکستان کے کیس میں ابھی وہ بہت ریلیونٹ نہیں ہوگا کیونکہ دبئی والی مارکیٹ بھی اور عمان والی بھی، وہاں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بہت اوپر جا چکے ہیں. ڈیزل تو $190 پہ پر بیرل جا چکا ہے. ساری صورتحال کو اگر سامنے رکھیں تو کیا ایسے اقدامات حکومت کو کرنے چاہیے کہ تھوڑی اکانومی بھی چلتی رہے اور ہمارے وہ نمبرز بھی اتنے آؤٹ نہ ہو جائیں کہ آئی ایم ایف سے کل کو ٹربل شروع ہو جائے؟ لوگوں کا بھی مفاد سامنے رکھنا. دیکھیے، ایک تو آپ کی بات بالکل درست تھی، وہ سی سی آئی والی. دوسرا کہ سارا جو بوجھ ہے وہ وفاق کو خود نہیں لینا چاہیے، بلکہ کچھ بوجھ جو ہے وہ صوبوں کو بھی پاس آن کرنا پڑے گا اور ان کو بھی اس کو شولڈر کرنا پڑے گا. ایک چیز جو کہ حکومت کو نہیں کرنی چاہیے اس وقت وہ ہے راشننگ. راشننگ جو ہے یہ آپ کی پیریفری میں اور چھوٹے اضلاع میں تو بالکل بھی کامیاب نہیں ہوگی. یہ ایک پینک کریٹ کرے گی. اگر آپ اس کو کوٹا لگا دیتے ہیں گاڑی پہ تو ہر وہ شخص جو افورڈ کر سکتا ہے، اگر اس کو 10 لیٹر چاہیے تو وہ اس کا چاہے گا کہ ٹینکی فل کرے، جس کے نتیجے میں خام خواہ کی ایک شارٹیج پیدا ہوگی. ہاں البتہ ہمارے پاس جو تیسرا آئی ایم ایف کا جو ریویو تھا وہ ابھی اوپن ہے، وہ ونڈو، اور وہ مشن یہی کہہ کے واپس گیا تھا کہ وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان پہ اس جنگ کے اثرات کیسے ہوں گے تاکہ اس کے مطابق اگلے مالی سال کے بجٹ کے جو نمبرز ہیں ان کو فائنل کیا جا سکے. تو یہاں پہ تھوڑا سا اگر جو ہے اکنامک ڈپلومیسی سے کام لیا جائے اور پی ڈی ایل کو مؤخر کروا لیا جائے کچھ مہینے کے لیے، تو پھر حکومت کے پاس اتنا کشن ضرور ملے گا کہ 150 روپے کے قریب جو ڈیوٹیز ہیں، اگر وہاں سے تھوڑا کشن مل جائے، تھوڑا سا امپیکٹ پاس آن کر دے تو گزارا چلتا رہے گا. لیکن آپ پی ڈی ایل کو بھی آئی ایم ایف سے کم کروانا چاہیں گے نا، تو وہ بولیں گے کہ ایکسپینڈیچرز کم کرو. وہ تو اس وقت صوبوں کو جتنا بھی ڈیولپمنٹ بجٹ ہیں اور وفاق کے بھی، ویسے بھی وفاق اپنا پی ایس ڈی پی کبھی بھی پورا خرچ نہیں کرتا، صوبوں کو بھی اس وقت روکنا پڑے گا کہ وہ فریز کر دیں اسے، اس کو فریز کر دیں. ایک ایسے آپ کے پاس بفر کریٹ ہو جائے کہ آپ کم از کم 6 مہینے کے لیے آگے چل سکے. چونکہ مجھے اس کا جو ایک اور بڑا خدشہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر جیسے آج سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ ریڈ لائن کراس کر دی ایران نے اور اب وہ کچھ کرنا چاہیں گے، اگر پاکستان سے کچھ ایکسپیکٹیشن ہوئی سعودیہ کی اور وہ ظاہر ہے کہ ہم پوری نہیں کر پائیں گے بہت سی وجوہات کی بنا پہ، تو یہ نہ ہو کہ ہمارا جو ڈیفرڈ پیمنٹ پہ ان سے تیل ملنا ہے یا رول اوور اگر وہ اپنے $3 بلین واپس مانگ لیں تو پھر پاکستان کے لیے بڑی شدید مشکل پہ صورتحال ہوگی. اور ہمیں ان سارے محاذوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس وقت اپنی خرم صاحب کی بات سے میں بالکل متفق ہوں کہ اکنامک ایمرجنسی جو ہے وہ اس کی تیاریاں ہمیں کرنا ہوگی. خرم صاحب، جو پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہے اور پاکستان اور سعودی عرب میں بہت ہی کارڈیئر اور وارم ریلیشنز ہیں، ہم پوری پاکستانی قوم 25 کروڑ لوگ اپنے دلوں میں بہت اس کو محترم جانتے ہیں اس جگہ کو، اور ہر پاکستانی کے دل میں اس کی ایک محبت جو ہے وہ موجود ہے. لیکن ہماری ایک ڈیفنس پیکٹ ہے ایرانین سچویشن میں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک کوئی ایشو کریٹ ہو سکتا ہے؟ جی، اگر تو اس کو اسٹرکٹلی جو معاہدے میں دیکھا جائے گا تو ایشو کریٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک دفاعی معاہدہ ہے. ہم کمیٹڈ ہیں سعودی عرب کے دفاع کے لیے، لیکن جس طرح ابھی معاہدے کی صورتحال ہے، ہم کوئی کمیٹڈ نہیں ہے کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ مل کر کسی تیسرے ملک پر حملہ آور ہو. تو جہاں تک تو حرمین شریفین کے دفاع کا تعلق ہے، آپ نے درست کہا کہ ہم سب پاکستانی جو ہیں ان کے دل سے یہ آواز اٹھتی ہے. لیکن جو معاہدہ ہے میوچول ڈیفنس کا، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا دفاع میں اس کی مدد کے لیے آنا ہے. تو یہ ضرور ہے، اگر آپ اس کو تھیوریٹیکل کہ پاکستان اور سعودی عرب کی کچھ معاونت کرے کہ جو حملہ ایران کی طرف سے ہوتا ہے اس کو روکنے میں، لیکن ایران کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے پاکستان
کی افواج یا پاکستان کے جو ریسورسز ہیں، جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں اس ایگریمنٹ کو، وہ استعمال نہیں ہوں گے اور نہ ہی ہونے چاہیے، کیونکہ اچھا، ہم نے سعودی عرب کا ڈار دفاع صاحب کرنا نے ہے، حملہ پہلے نہیں بھی کرنا۔ ایرانی وزیر خارجہ سے بات کی تھی، تو میرے خیال میں ہمارے جو فیلڈ مارشل بھی ہیں اور شاید اسحاق ڈار صاحب بھی ہیں، ان کو ایکسٹینسو انگیجمنٹ کرنی چاہیے ایرانین جو لیڈرشپ اویلیبل ہے، اور دوسری طرف سعودیز کے ساتھ بھی، تاکہ ان کا جی بیک چینل کھلا رہے آپس میں، وہاں پہ مسائل نہ پیدا ہو۔ ہمارا اس وقت جو ون آف دا ہائیسٹ نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جو امریکہ اسرائیل کی ایران سے جنگ ہے، وہ ایران اور عرب جنگ میں تبدیل نہ ہو۔ تو وہ تو جو ان کی بالکل ہاسٹیلٹیز ہیں وہ اپنی جگہ پر رہیں گی، لیکن ایران اور جو عرب ممالک ہیں ان کے درمیان جنگ نہ ہونا یا اس کو ایک منیمم لیول پر برقرار رکھنا پاکستان کا اس وقت ہائیسٹ اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے، اور اس کے لیے ڈار صاحب بھی کام کر رہے ہیں، وزیر اعظم بھی اور فیلڈ مارشل بھی، تینوں اس وقت فیلڈ میں ہیں کہ اس ایونچویلٹی کو روک دیا جائے۔ اور بعض جگہوں میں ظاہر ہے ہر ملک کے جذبات ہیں جس پر حملہ ہوتا ہے، لیکن کو یہی سمجھانا کہ لانگ ٹرم میں امریکہ یہاں نہیں ہوگا۔ امریکہ آلریڈی جو ہے وہ تو چاہتا ہے کہ اس خطے کی جو سیکیورٹی پروویژن ہے وہ اسرائیل کے ہاتھ میں دے کر وہ پیچھے ہٹ جائے، کیونکہ اب امریکہ سعودی عرب سے یا دوسرے عرب ممالک سے تیل نہیں خریدتا، ان کے اوپر اس کا دار و مدار نہیں رہا، لہٰذا اس کا اسٹریٹجک انٹرسٹ بھی مڈل ایسٹ میں بہت کم ہو گیا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے پاکستان کے لیے آف کورس بڑی اہم بھی ہے، اور آنے والے مہینوں میں پاکستان کی جو جیو پولیٹیکل اہمیت ہے اس میں کئی گنا اضافہ ہوگا اس جنگ کے بعد۔